السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں اور ان کے والدین، آج پھر ہم حاضر ہیں۔ آپ کو یاد ہو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو لاک ڈاؤن ڈیز میں دن کیسے گزارنا ہے اس کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ تو اس لیسن کو پڑھنے سے پہلے جو 3 کام میں نے آپ کو کہے ہیں وہ جلدی سے کر لیجئے۔ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھیے، درود شریف پڑھیے اور دعا پڑھ لیجیے جلدی۔ اس ویڈیو کو پاز کر کے جلدی سے یہ 3 کام کر لیجئے، میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں۔ آلرائٹ پیارے بچوں، یہ تھوڑا سا مشکل ہوگا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہر مشکل کام کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کی ہے۔ اس لیے آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ اس مشکل کام کے بعد جو آسانی ہماری زندگی میں آنے والی ہے اس سے تو کمال ہو جائے گا ہماری زندگی میں انشاءاللہ۔ اس لیے فکر نہیں، اس پہ کنسنٹریشن کیجئے۔ آپ کا دن اب کیسے گزرا کرے گا وہ اس ترتیب کے مطابق ہے انشاءاللہ۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں، اپنے والدین سے وعدہ کریں کہ آپ انشاءاللہ اس روٹین کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں گے۔ کیوں اپلائی کریں گے؟ کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کو جو مشورہ دیتے ہیں وہ فائدہ مند ہوتا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے والدین کو بھی یہ والی روٹین انشاءاللہ پسند آئے گی۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے روٹین میں 5 وقت کی نماز کو ایڈ کرنا ہے۔ میں اب ان بچوں کو بھی کہہ رہا ہوں جن کی عمر 7 سال ہو چکی ہے، ان پر نماز فرض تو نہیں ہوئی، لیکن 7 سے لے کے 10 سال کے تک ہمارے پاس 3 سال ہوتے ہیں۔ میں والدین سے کہہ رہا ہوں 7 سے لے کے 10 سال تک 3 سال ہوتے ہیں، ہم ان بچوں کو نماز کا عادی بنا لیں۔ تو اب تو کوئی بہانہ نہیں ہے، بہانہ اس لیے نہیں ہے کہ بچے آپ کے پاس ہیں، دوسرا یہ بہانہ بھی نہیں ہے کہ فجر کے وقت اگر ہم ان کو اٹھائیں گے تو وہ دوبارہ سوئیں گے اور پھر اسکول جانے کے لیے وہ کب اٹھیں گے۔ اب تو فجر کے بعد وہ سو بھی سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ 2 ہفتے بعد پیارا موسم، پیارا مہینہ، پیارے حالات، رمضان کا مہینہ ہماری زندگی میں آنے لگا ہے۔ تو یہ 2 ہفتے جب پریکٹس کر لیں گے تو پھر رمضان کے وقت میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آپ کو بچوں کو خود سے اٹھانے، جھنجھوڑ کے اٹھانے کی ضرورت انشاءاللہ نہیں پڑے گی۔ تو جتنے بھی عمر کے بچے ہیں آپ نے ان کو عادت ڈالنی ہے، صبح کے وقت اٹھیں، اور جب نماز کا وقت آئے آپ نے 5 وقت کی انشاءاللہ نماز پڑھنی ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد اب ہم نے اللہ سے باتیں کرنی ہیں، اللہ کہتا کیا ہے اس کو سمجھنا ہے۔ آدھے گھنٹے کے لیے آپ نے قرآن پاک پڑھنا ہے، اور میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آپ نے قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پیارے بچوں، ترجمے کے ساتھ، چاہے آپ آدھا صفحہ پڑھیں لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ 30 منٹس ہو گئے ہیں، میں سر نے کہا تھا 2 پیجز پڑھنے، 2 پیجز ابھی نہیں ہوئے۔ 30 منٹس میں چاہے آپ 2 آیات پڑھیں ترجمے کے ساتھ، وہ ضرور پڑھیں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آئے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، والدین میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہم اپنی زندگی میں 8 یا 10 صورتوں کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نہیں آتا ہے۔ ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں صرف قل ہو واللہ، پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں بھی قل ہو واللہ۔ اب اللہ نے ہمیں ٹائم دیا ہے، آدھا گھنٹہ چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کرنا شروع کرو میرے بچوں۔ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہم سب کو آ جانی چاہیے، اور اگلا جو آپ کا آدھا گھنٹہ ہوگا اس میں آپ قرآن پاک کی چھوٹی چھوٹی آیات یا چھوٹی چھوٹی صورتیں آپ وہ یاد کریں گے۔ اور والدین میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ بچوں سے سنیں، بلکہ آپ بھی یاد کریں، کیونکہ آپ کے پاس 24 گھنٹے کے لیے بچے ہیں۔ تو آپ کی ذمہ داری ہے، جب قرآن اترے گا تو زندگی ہماری انشاءاللہ بہت آسان ہو جائے گی۔ پھر ہم یہ دیکھیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تو دعوے کرتے ہیں، ہمیں کتنی زیادہ نعتیں آتی ہیں، لیکن ہمیں حدیثیں زبانی نہیں آتی ہیں۔ حیرانگی والی بات ہے، ہم نعت خوانی کے لیے سب کو اکٹھا کرتے ہیں، برا نہ منائیے گا، لیکن حدیث پڑھنے کے لیے کبھی ہم نے کسی کو اکٹھا نہیں کیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کیا ہیں؟ کوئی 1 حدیث یا 2 احادیث بچوں روز پڑھ لیا کرو۔ وہ کون کون سی ہیں وہ ہم آپ کو ٹاپکس اس کے بتا سکتے ہیں، لیکن آپ اپنی پسند کی احادیث پڑھیے، آپ thoroughly اس کا مطالعہ کیجئے۔ میری پھر والدین سے درخواست ہے کہ قرآن پاک سب گھروں میں ہونا چاہیے، لیکن احادیث کی کتابیں بھی سب گھروں میں ہونی چاہیے۔ میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج ہمارے گھروں میں قرآن پاک تو ہے لیکن تفاسیر کی بکس نہیں ہیں۔ ہمارے گھر میں LCDs کی برمار ہے، ہمارے گھر میں اسٹیریو سسٹم لگا ہوا ہے، وائی فائی لگا ہوا ہے، ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں، لیکن صحاح ستہ کی کتابیں ہمارے گھر میں نہیں ہیں۔ افسوس کی بات، جس چیز نے ہماری زندگی میں برکتیں لے کر آنی ہیں وہ کتابیں ہماری زندگی میں نہیں ہیں۔ صحیح بخاری شریف لے لیجئے، مسلم شریف، یہ 2 کتابیں لے لیجئے اور بچوں کو دے دیجئے اور خود بھی پڑھیے، کم از کم 2 احادیث، 3 احادیث۔ اور آپ نے یہ کیسے پڑھنی ہے؟ آپ نے اپنے پورے فیملی ممبرز کو اکٹھا کر کے کہنا ہے آئیں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی باتیں کریں، تو وہ 15 منٹ کے لیے آپ نے روز کرنی ہے، لیکن کوشش کریں کہ یہ صبح صبح کر لیں، کیونکہ آپ صبح صبح بالکل فارغ ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے آپ کی باڈی کی بھی بات کی تھی کہ ہم نے آپ کی باڈی کو بھی تندرست و توانا رکھنا ہے، اور وہ کیسے رکھنا ہے؟ ایک تو آپ کی جو فیکٹری ہے نا میدے والی، آپ نے اس کا دھیان رکھنا ہے۔ میں پھر کہتا ہوں، میں بھول جاتا ہوں ہمیشہ کہ آپ نے کیا کھانا ہے، اس کی ویڈیو ہم آپ کو بھیجیں گے۔ ہیلتھی فوڈ آپ نے کھانا ہے اپنی فیکٹری کو ٹھیک کرنے کے لیے، اور پھر اس کو ہضم کرنے کے لیے کم از کم آدھا گھنٹہ آپ نے نان سٹاپ ایکسرسائز کرنی ہے۔ اور اگر یہ بھی کام آپ سویرے سویرے کر لیں تو بڑا مزہ آئے گا، کیونکہ اور کوئی کام کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ جب آپ ٹکا کے ایکسرسائز کر لیں تو آپ کا جسم جو ہے وہ پسینے سے شرابور ہوگا، اور کسی کے پاس جائیں گے تو بدبو آئے گی کاکا۔ تو بدبو دور کرنے کے لیے جلدی جلدی، آج کل تو موسم بھی بڑا اچھا ہے، تازہ پانی نلکے میں سے نکالیے، گیزر کو اللہ حافظ کہہ دیجئے، کیونکہ آپ بچے ہیں، آپ موٹے تازے ہیں، آپ تندرست ہیں، آپ جوان ہیں، آپ کو گرم پانی کا کیا۔ جلدی جلدی سے نائی نہیں کر لیجئے، 5 منٹ میں 10 منٹ، لیکن اچھی نائی نہیں کرنی ہے آپ نے۔ ایک ہوتا ہے 1 منٹ کی تاری، یہ نہیں کہ اپنے آپ کو گیلا کرنا ہے، اچھی طرح ایسے لگے کہ جیسے آپ نے نماز عیدین کے لیے آپ تیار ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ نے گھر میں بھی رہنا ہے تو خوشبودار ہو کر رہنا ہے۔ اس کے علاوہ ابھی میں نے کہیں بھی پڑھائی کی کوئی بات نہیں کی کہ کہیں کی ہے، پہلے 4-5 کام اللہ اور اس کے رسول کے، پھر ہم نے اپنے آپ کا دھیان رکھنا ہے، بالکل بہترین قسم کا سج دج کے ہم نے باہر نکلنا ہے۔ لیکن سجنے دجنے سے پہلے میرے پیارے بچوں، جب آپ اٹھتے ہو اپنے کمرے کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کو ساری رات اس کمرے میں گند میں نے ڈالا ہے۔ اب اٹھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے گھر کی مینجمنٹ کرنی ہے، لیکن گھر کی مینجمنٹ سب سے پہلے آپ کے لیونگ روم سے ہوگی۔ لیونگ روم یا جس کمرے میں آپ سوتے ہیں وہاں سے ہوگی۔ آپ کیا کریں گے؟ اپنے بستر کو جھاڑیں گے، اگر آپ چادر لیتے ہیں تو اس کو طے کریں گے، اگر آپ کے سرانے ادھر ادھر تتر بتر ہو گئے تو آپ ان کو ٹھیک کریں گے، اگر آپ نے رات کے وقت کوئی اپنے کمرے میں گند ڈالا ہے تو صفائی آپ خود کریں گے، کام والی باجی نہیں کرے گی۔ خود کیوں کریں گے؟ کیونکہ گند بھی آپ نے خود ہی ڈالا ہے میرا پتر، تو صفائی بھی آپ خود کریں گے۔ اس کے بعد کمرے کو بہترین لشکا پشکا کے آپ نے اب کیا کرنا ہے؟ واش روم کی طرف آپ نے جانا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ واش روم میں نے جو گند ڈالا ہے اس کو بھی میں نے وہاں سے اٹھایا ہے کہ نہیں۔ آپ نے اپنے کموڈ کا دھیان رکھنا ہے، وہ جو ٹوائلٹ سیٹ ہے اس کا دھیان رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ واش بیسن گیلا رہتا ہے ہر وقت، آپ کا جو واش روم کا جو فرش ہوتا ہے وہ گیلا رہتا ہے، ایک بہترین قسم کا وائپر رکھیے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ واش روم میں جو ایگزاسٹ ہوتا ہے وہ اتنا طاقتور نہیں ہوتا ہے، اگر آپ اس کو سارا دن بھی لگائے رکھیں گے تو آپ کا واش روم جو ہے وہ ڈرائی نہیں ہوگا۔ میں مشورہ کیا دیتا ہوں؟ میں مشورہ تے تو پیسے دے دینا، پیسے لوائی آؤ۔ آپ کیا کریں؟ ایک چھوٹا سا پیڈسٹل فین وہ اپنے واش روم میں کسی دیوار پر لگا دیں۔ جب آپ وہ لگائیں گے اپنے واش روم میں تو 5 منٹ میں آپ کا واش روم بالکل صاف ہو جائے گا، ڈرائی ہو جائے گا۔ However, آپ کا جو ایگزاسٹ فین ہے وہ سارا دن بھی چلے گا تو ڈرائی نہیں ہوگا، آپ آزما کے دیکھ لیجئے۔ اور جو بدبو ہے وہ بھی آپ کے ایگزاسٹ فین سے اتنی جلدی ختم نہیں ہوتی۔ اور ہماری جو بیٹیاں بہنیں ہیں وہ کیا کریں؟ کچن میں جا کے اپنی ماں کے ساتھ کیا کریں؟ جو ناشتہ سویرے تیار ہونا ہے اس کا دھیان کریں جا کے۔ اگر آپ کی بہن نہیں ہے، کوئی بیٹی وغیرہ نہیں ہے، تو جو بچے ہیں وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ جا کے بلکہ خود سے اپنا ناشتہ بنانا شروع کریں، سیکھیں۔ اس کو ہاؤس مینجمنٹ کہتے ہیں۔